سلام مسنون، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ماہ ربیع الاول چل رہا ہے، اس میں آج سماعت کریں گے ذکر احوال عبداللہ والد جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور بعض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ماں کے شکم میں رہتے وقت جو وقوع میں آئی تھی۔ راویوں نے روایت کی کہ توریت میں مذکور ہے، اور اہل توریت کو معلوم تھا، کہتے تھے کہ ہمارے پاس جو یحییٰ ابن زکریا کا سفید پشمی جبہ ہے، جب عبداللہ عبد المطلب کے گھر میں پیدا ہوں گے تب اس سفید جبے سے خون نکلے گا، اور جب ایک مدت کے بعد اس سے خون نکلا تب ان سب کو معلوم ہوا کہ عبداللہ عبد المطلب کے گھر میں مکے میں پیدا ہوئے، اور ان کے پشت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نبی آخر الزماں پیدا ہوں گے، اور وہ ہمارے دین کو منسوخ کریں گے۔ بس یہ معلوم کر کے چند یہودی متفق ہو کر عبداللہ کے مار ڈالنے کو مکے میں آ کر ایک مدت سے رہے، آخر ان کا کچھ نہ کر سکے اور ہزیمت پا کر یہاں سے شام میں جا رہے۔ اور جب عبداللہ بڑے ہوئے تب کبھی کبھی مکے سے نکل کر میدان کی طرف سیر کو جاتے تھے۔ اس میں یہ دیکھتے تھے کہ اپنی پشت سے ایک نور چمکتا ہوا دو پارہ ہو کر ایک پارہ مشرق کو جاتا رہا اور ایک پارہ مغرب کو، پھر ایک لہجے کے بعد پشت میں آ رہا۔ تب عبداللہ نے اپنے باپ سے جا کے یہ حال بیان کیا۔ عبد المطلب نے کہا کہ مدت ہوتی ہے میں نے خواب دیکھا تھا کہ سلسلہ نور میری پشت سے نکل کر چار حصے ہو کر چار طرف گیا، ایک حصہ طرف آسمان کے اور ایک حصہ طرف زمین کے اور ایک مشرق کو اور ایک مغرب کو۔ پھر سب آگے ایک درخت سبز بن گیا اور ایک شخص کو دیکھا کہ نہایت پاکیزہ شکل اس درخت کے پاس سے کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ وہ بولے میں پیغمبر آخر الزماں۔ یہ سن کے میں خواب سے بیدار ہوا اور صبح کو جا کے کاہنوں سے اس کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ تمہاری پشت سے ایک نبی آخر الزماں پیدا ہوں گے، جتنے بنی جان اور بنی آدم ہیں سب ان پر ایمان لائیں گے۔ اے بیٹا، اس نور نے میری پشت سے تمہارے پشت میں نقل کیا ہوگا، تم خوش رہو، اللہ تم کو خوش رکھے۔ جب یہ بات لوگوں میں منتشر ہوئی، یہودیوں کے دل میں حسد پیدا ہوا۔ چند یہودیوں نے متفق ہو کر قسم کھائی کہ جب تک ہم عبداللہ کو نہ مار ڈالیں گے تب تک اور کچھ کام نہیں کریں گے۔ یہ کہہ کر مکے میں جا کر مدتوں تک رہے۔ ایک دن عبداللہ کو میدان کی طرف تنہا جاتے دیکھا، تب سب دشمن فرصت پا کے عبداللہ کے مارنے کو ننگی تلوار لے کے میدان کی طرف چلے۔ اتفاقاً وہب بن عبد المناف جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے نانا تھے، وہ ان کے قریب تھے۔ انہوں نے دور سے دیکھا کہ عبداللہ کو سب یہود مارنے آتے ہیں، تب پشت و پناہ ان کے ہوئے، اور آسمان کی طرف جب نظر کی دیکھا کہ ایک جماعت فوج آسمان سے بصورت آدمی کے ہاتھ میں تلواریں لے کر ان یہودیوں کو مارنے کی قصد سے آتی ہے۔ پس ایک لحظہ وہاں کھڑے ہو کر دیکھا، انہوں نے آ کے ان یہودیوں کو مار ڈالا۔ اور وہب ابن عبد المناف نے یہ حال دیکھ کر اپنے گھر میں بیوی سے جا کے کہا تم عبد المطلب سے جا کے یہ بات کہو کہ میری آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تم اپنے بیٹے عبداللہ کا بیاہ کر دو۔ تب اسی وقت ان کی بیوی نے عبد المطلب سے جا کے یہ بات کہی کہ میری بیٹی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیاہ اپنے بیٹے عبداللہ سے کر دو۔ تب عبد المطلب نے قبول کیا، عبداللہ کا بیاہ آمنہ سے کر دیا اور اپنے گھر میں رکھا۔ اور قریش کی عورتیں جو عبداللہ سے نکاح کی تمنا رکھتی تھیں، وہ حضرت عبداللہ کے نکاح کی خبر سن کر غم میں اس کے سب بیمار ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ اس کے غم سے 40 عورتیں مر گئیں، اور جو زینب و زینت اور پارسائی وہ پرہیزگاری آمنہ رضی اللہ عنہا کو تھی، وہ کسی اور عورت میں قریش کے نہ تھی۔ وہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا عبداللہ کی پیشانی پر چمکتا تھا۔ پھر وہ نور 12ویں تاریخ جمادی الآخر کی شب جمعہ میں عبداللہ کے صلب سے آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رحم میں آیا، اور اسی شب کو رضوان پر حکم ہوا کہ دروازے بہشت کے کھول دے، اور اسی شب تمام بت روئے زمین کے سرنگوں ہوئے اور تخت ابلیس کا الٹ گیا، پامال ہوا، اور سب کا سردار شیطان لعین مشرق سے مغرب کو جا کے دامن کوہ میں چلا چلا کے رونے لگا۔ اس کی آواز سن کے تمام شیاطین وہاں جمع ہو کے کہنے لگے اے سردار ہمارے، تم کس لیے روتے ہو؟ کیا مصیبت تم پر پڑی ہے؟ وہ ملعون بولا کہ اس سے زیادہ اور کیا مصیبت ہوگی
کہ محمد آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اتنے روز نہ تھا، اب ان کا ظہور قریب ہوا۔ جب وہ پیدا ہوں گے سارے جہان کی مخلوق ان کے تابع ہوگی، دین ان کا قیامت تک جاری رہے گا، اور لات و عزا کو ہمارے باطل کرے گا۔ تمام خلق مشرق سے مغرب تک مسلمان ہوگی، اور ان کے واسطے خدا تعالیٰ نے ہم کو بہشت سے نکال دیا، مردود کیا۔ اب اگر سر پتھر پر یا پتھر سر پر ماروں گا تو بھی کچھ نہ ہو سکے گا۔ تب دیووں نے اس سے کہا کہ تم خاطر جمع سے رہو، جس طرح سے ہو سکے گا بنی آدم کو گمراہ کریں گے، اور لات و عزا کی عبادت ان سے کروائیں گے، ہرگز خدا کی راہ چلنے نہ دیں گے۔ تب اس سردار شیطان نے کہا کہ تم کس طرح ان کو خدا کی راہ سے بھٹکاؤ گے؟ ہم کو کہو، وہ تو راہ نیک اختیار کریں گے، نہیں منکر سے باز رہیں گے، خیرات، زکوٰۃ، صدقہ راہ اللہ دیں گے، حرام کاری نہیں کریں گے۔ تب دیووں نے کہا کہ کچھ پرواہ نہیں، ہم ان کے عالموں کو کسی کام میں مغالطہ دے کے فرشتہ کریں گے، اور جاہلوں کو دولت اور گمراہی میں رکھیں گے، اور زاہدوں کو زہد کی غروری میں ڈالیں گے، اور صاحب طاعت کو ریاکاری میں خواہش دلاویں گے۔ پھر سردار شیطان نے کہا جب علم و زہد میں مستغرق ہوں گے تم کس طرح ان پر غالب ہوگے، راہ راستے بہکاؤ گے؟ دیووں نے کہا ہم ان کو ہوا و حرص کی راہ میں شہوت دلا دیں گے، اسی طرح ہماری مطابعت وہ کریں گے، جو ہم کہیں گے اسی پر عمل کریں گے۔ تب اس سردار لعین نے کہا اب مجھ کو خاطر جمع ہوئی۔ خبر ہے کہ اس زمانے میں مکے کے ایک ملک میں قحط تھا، لوگ مارے بھوک کے عاجز تھے، کھانے بغیر مرتے تھے۔ جب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاملہ ہوئیں تب خدا کی رحمت سے پانی برسا، زمین سیراب ہوئی، تمام اشجار تازہ ہوئے، میوے پھلے لوگ کھانے لگے۔ تب تنگی قحط کی جاتی رہی، راحت آئی، جتنے وحوش و طیور، مور و ملخ اور خانہ کعبہ جوانان دونوں جہاں کا ہے، سب کوئی بشارت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دینے لگے کہ ظہور پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب ہوا، اور کہتے ہیں کہ چند روز کے بعد عبداللہ نے انتقال کیا۔ تب زمین و آسمان سے آواز آئی یا رب تیرا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہوا۔ جناب باری سے خطاب آیا کہ اے فرشتو، زمین و آسمان کے ان کا نگہبان اور معین اور پالنے والا میں ہوں۔ اس کے باپ سے کیا ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص آسمان سے نازل ہو کر کہتا ہے اے آمنہ، تیرے پیٹ میں جو ہیں وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جب وہ تولد ہوں گے نام ان کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھیو، اور کہیو نعوذ باللہ من شر کل حاسد۔ ترجمہ، پناہ چاہتے ہیں ہم اللہ کی ہر حاسد کے شر سے۔ پس یہ خواب آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے سسر عبد المطلب سے جا کے بیان کیا۔ انہوں نے تعبیر اس خواب کی بیان کی اور کہا کسی سے یہ راز مت کہیو۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، فقط والسلام۔